की साइंस। अच्छा जी, हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द वेदर? हम मौसम का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? प्रिडिक्ट वैसे पेशन गोई करने को कहते हैं, ठीक है जी। मौसम के बारे में हम पेशन गोई कैसे कर सकते हैं? Scientists at weather stations collect data or information to predict what the weather will be like. साइंसदान वेदर स्टेशंस में होते हैं। वेदर स्टेशंस जगह होती हैं दुनिया में, मुख्तलिफ़ जगहों पे बनाए जाते हैं। वहाँ वो मुख्तलिफ़ मालूमात इकट्ठी करते हैं और मौसम के बारे में प्रिडिक्शन देते हैं, पेशन गोइयाँ करते हैं। कल बारिश होगी फ़लाँ मुल्क में, हवा चलेगी, ये होगा, मौसम खुश्क होगा, आइंदा 24 घंटों में क्या होगा। Besides observing clouds, scientists have special tools to measure the following. क्लाउड्स भी देखते हैं, उसके अलावा उनके पास ख़ास आलात होते हैं जिससे वो एयर टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है जी, थर्मामीटर यूज़ करके। रेनफॉल, बारिश को मेजर करते हैं रेन गेज यूज़ करके, ठीक है, कितनी बारिश हुई। एक बर्तन सा है, इसमें बारिश जमा होती है और फिर देखते हैं कितने mm बारिश हुई है, ठीक है। विंड स्पीड को भी मेजर करते हैं एनीमोमीटर के ज़रिए, ठीक है जी। ये ज़ाहिर है जब विंड चलेगी तो ये गोल गोल घूमेगा और जितनी स्पीड से घूमेगा उतनी विंड की स्पीड, विंड स्ट्रांग होगी। जितना स्लो स्लो घूमेगा उतने विंड वीक होगी। और विंड की डायरेक्शन तो ये हमें विंड वेन बताता है, ठीक है जी। ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में विंड होगी। ये भी विंड की डायरेक्शन बताता है, इसको विंड सॉक कहते हैं, ठीक है। जुराब सा होता है, इसमें हवा भर जाती है और ये जिस तरफ इसका रुख होगा उसी तरफ हवा का रुख होगा। The anemometer is usually connected to a computer. The stronger the wind is, the faster an anemometer will rotate. The arrow of a weather vane or a wind vane always points to the direction the wind is coming from. Wind enters a windsock through the border and leaves through the other end. Scientists can even take pictures from outer space. है तो सैटेलाइट से तस्वीरें भी खींच सकते हैं साइंसदान, ठीक है। Satellites help scientists take pictures from outer space. They use the data to come up with weather forecasts. Weather forecasts tell us what kind of weather to expect over the next few days. जो सारा डेटा है ये तस्वीरें हो गई और विंड डायरेक्शन और विंड स्पीड और एयर टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह वगैरह, ये सारा डेटा और कलेक्ट करके फिर वो क्या करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट कहते हैं पहले से मौसम के बारे में बताना। तो वेदर फोरकास्ट हमें बताते हैं कि किस किस्म का मौसम मुतवक्के है अगले चंद दिनों में। The weather that a country has throughout the year is called its climate. सारा साल जो मौसम है किसी मुल्क में उसको climate कहते हैं। Do an internet search to find out more about the climate in your country. These are some things you may want to look out for. What is the monthly temperature? What is the monthly rainfall? What plants or crops grow well in your country's climate? ठीक है जी। तो महीने का एवरेज टेम्परेचर क्या है, महीने की एवरेज रेनफॉल क्या है, कौन कौन सी फसलें, क्रॉप्स कौन सी फसलें और पौधे आपके मुल्क के मौसम में अच्छी तरह उगते हैं। इंटरनेट लिंक 2.1 है, इस पे एक वीडियो है, इसमें ये दिखाते हैं कि साइंटिस्ट्स क्लाउड्स की मदद से कैसे मौसम के बारे में प्रिडिक्शन देते हैं, पेशन गोई करते हैं। तो ये के एंड में होते हैं, ठीक है जी, यहाँ है जी, ये सारे इंटरनेट लिंक्स हैं, ठीक है। तो ये आपने टाइप करना है गूगल में और सीधा आप उस वीडियो पे पहुँच जाओगे, ठीक है।
Amazing facts. Some plants and animals can predict when it is going to rain. You can tell it is going to rain when rain trees close their leaves. کہتے ہیں کچھ پلانٹس اور اینیملز ایسے ہیں جو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، اور ان کو دیکھ کے آپ بھی پریڈکٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جیسے خاص قسم کے درخت ہیں رین ٹریز، یہ اپنے پتے بند کر دیتے ہیں بارش سے پہلے. اسپائڈرز اسٹارٹ ٹو لیو دیئر ویبس. اسپائڈرز جو ہیں اپنے ویبز، مکڑی اپنا جالا چھوڑ دیتی ہے. بیز اینڈ بٹرفلائز ڈسپیئر سڈنلی. یہ بیز اور بٹرفلائز اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں. ڈسپیئر غائب ہو جاتے ہیں، سڈنلی اچانک. اور برڈز بگن ٹو فلائی لوور دین یوزول. اور پرندے نیچے اڑان بھرتے ہیں، عام اڑان سے نیچے آ جاتے ہیں. وی نیڈ ویدر فورکاسٹس ٹو نو. موسم کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اس کی پیشن گوئی کرنے سے ہمیں کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ When dangerous winds are coming so we can move to a safe area. خطرناک ہواؤں کا پتہ چلتا ہے تاکہ ہم کسی محفوظ جگہ پہ جا سکیں. When farmers can plant crops. اور زمینداروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی فصلیں لگائیں یا نہ لگائیں، فصلیں بوئیں یا نہ بوئیں. When sailors and fishermen need to steer clear of storms at sea. جو مچیرے ہوتے ہیں اور کشتیاں چلانے والے بادبان کہتے ہیں اس کو، جو کشتیاں چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ملاح اور مچیرے جو ہیں یہ اپنی کشتی کو اس جگہ اس طریقے سے سٹیئر یعنی اس ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں جہاں سمندر میں خطرناک طوفان نہ ہو. ٹھیک ہے، اس دن سفر پہ نکلتے ہیں، اس دن مچیرے مچھلیاں پکڑیں جہاں سمندروں میں خطرناک طوفان نہ ہو. تو یہ ان کو کون بتا سکتا ہے؟ ویدر فورکاسٹ کے ذریعے ان کو یہ پتہ چل سکتا ہے. وین ٹو برنگ along a رین کوٹ اور امبریلا. اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جناب کہ کب صبح گھر سے نکلتے ہوئے ساتھ رین کوٹ اور امبریلا لے کے جانی ہے اور کب نہیں لے کے جانی. اینڈ وین ٹو پلان اے پکنک. اور آج پکنک پہ جانا ہے یا نہیں جانا. فرض کریں ویدر فورکاسٹ کہہ رہا ہے کہ اگلے 6 دن بارشیں ہوں گی، تو ان 6 دنوں میں پھر پکنک تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے ہم بھی ویدر فورکاسٹ یوز کر کے اپنے مختلف پلانز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، چیز ہے جی ایسڈ تیزاب کو کہتے ہیں، رین بارش کو کہتے ہیں. ایسڈ رین کیا چیز ہے؟ آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اس میں تیزابیت ہوتی ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ جو فیکٹریوں کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، یہ دھواں اوپر جاتا ہے اور یہ جو پانی کے ویپرز ہیں ہوا میں، آبی بخارات ہیں، پانی کے بخارات ہیں، ان کے ساتھ یہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور ایک کمزور سا تیزاب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پانی، یہ گیسز جب کنڈینس ہوتے ہیں تو یہ تیزاب پھر نیچے اس پانی کے ساتھ آتا ہے. تو یہ جو ماربل کی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ جب پڑتی ہے اس کو خراب کر دیتی ہے. کاپر کو بھی خراب کر، جیسے یہ اسکلپچر خراب ہو گیا ہے ایسڈ رین کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور پانی کے تالاب اور دریاؤں میں بھی یہ پانی جو ہے فش کو اور میرین لائف کو، جو پانی کے اندر پودے ہوتے ہیں، فش ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں. ایسڈ رین از اے ویک ایسیڈک سولوشن. اٹ از فارم مینلی بائی ایئر پولوشن. تو ہوائی آلودگی کی وجہ سے، یعنی جو گیسز آلودہ کرتے ہیں ہمارے ماحول کو، ان گیسز کے ساتھ یہ پانی مکس ہو جاتا ہے اور یہ ایسڈ بن جاتا ہے. ایسڈ رین کین ڈیمیج ٹریز، فارسٹ، سوئل اینڈ کاز اینیملز ٹو ڈائی. درختوں کو بھی نقصان، جنگلوں کی مٹی کو بھی نقصان، اور جانور بھی اس سے مرتے ہیں. It also causes buildings and statues to wear down quickly. کوئی ایسے بلڈنگز ہیں جس پہ لائم سٹون لگا ہوا ہے یا کوئی بھی مٹیریل، تو یہ کروڈ کرتے ہیں ایسڈ کی وجہ سے. ایسڈ کروسو ہے. کروسو کا مطلب وہ خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسٹیچوز بت کو کہتے ہیں جیسے یہ. برننگ فیولز فار انرجی کازز ایئر پولوشن. جب ہم پیٹرول، ڈیزل
گیس وغیرہ لکڑیاں کوئلہ جلائیں گے تو اس سے ایئر پولوشن ہوگی, ہوا آلودہ ہوگی. ٹھیک ہے جی. We can cut down the burning of fuels by using alternative energy such as energy from the sun and wind. ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. کٹ ڈاؤن ایک فریزل ورب ہے, کم کر سکتے ہیں فیولز کی برننگ کو, یہ پیٹرول ڈیزل اور ان کے جلنے کو ہم کم کر سکتے ہیں الٹرنیٹیو انرجی یوز کر کے. الٹرنیٹیو انرجی کون سی ہے؟ جیسے سورج کی روشنی, سولر پینل یوز کر سکتے ہیں, یہ ونڈ ٹربائنز یوز کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا جناب؟ ہوا میں آلودگی کم ہوگی اور ایسڈ رین بھی کم ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیپٹر ختم ہو گیا. آگے انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر پڑھیں گے, راکس.